next thing I know, he was guiding me to sit down, to lay back, and I was on his bed. What about this $2,000? What is this about? When I came to, I was in and out of consciousness, and I found the lower half of my shalwar kameez around my ankles, and I remember exactly what he said to me, and I can tell you if you'd like for me to. Well, if it's not vulgar, then we can probably. He said, "Don't worry, I shall spill outside of you." Those were his exact words. अमेरिकन सहाफ़ी सिंथिया रिची कहती है कि रहमान मलिक ने मुझे जब वो हुकूमत में थे तो अपने घर पे बुलाया, मुझे फूल पेश किए, मुझे शराब दी जिसमें शायद कुछ मिलाया हुआ था, और फिर मेरे साथ ज़्यादती की। वो झूठ बोल रही है, इल्ज़ाम लगा रही है, कुछ भी कर रही है, लेकिन हमें तो मी टू कैंपेन जो पिछले 4-5 साल से चलाई हुई है, और ये जो हमारी हुकूक निस्वा की अलंबरदार औरतें हैं, फरजाना है, तायरा अब्दुल्ला है, मारवी सरमत है, इन्होंने तो यही बताया था कि विक्टिम जो भी होगा, जो ये कहेगा जी मेरे साथ रेप हुआ है, आपने उसको दबाना नहीं है। लेकिन ये पहली दफ़ा ऐसा क्यों हो रहा है कि उल्टा सिंथिया रिची को दबाया जा रहा है, इसलिए कि वो पाकिस्तानी नहीं है, इसलिए कि वो एक गरीब नहीं है ताकि उसको दिखा के और बाहर से फंड जमा कर सके। वो तो अफसोस हुआ, एक पाकिस्तानी होने के नाते मुझे बड़ी शर्म आ रही है। तो मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपको जैसा कि मालूम होगा कि सिंथिया रिची नामी अमरीकी नजात खातून ने हाल ही में पीपल्स पार्टी के रहमान मलिक, यूसुफ रज़ा गिलानी और अहम कायदीन के बारे में इंतहाई संगीन नौयत के इंकशाफात किए हैं और इल्ज़ामात लगाए हैं, जिनकी शफाफ और न्यूट्रल तहकीकात होना लाजमी है। लेकिन यहाँ हैरान कुन बात यह है कि वो देसी लिबरल्स, वो मोमबत्ती माफिया, वो सहाफ़ी हजरात कहाँ हैं जो फ़ौरन उछल के औरत कार्ड इस्तेमाल करने वालों की सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। तो हाँ, वो मी टू कैंपेन का सहारा लेने वाली मीशा शफ़ी हों, गंदे मैसेजेस वाली आयशा गुलालाई हों, या रेहाम खान की झूठे और बेहुदा इल्ज़ामात पे मबनी किताब हो। हालांकि इन तीनों में से कोई भी इन इल्ज़ामात को साबित नहीं कर सकी, पर देसी लिबरल्स और सहाफ़ियों ने इनके हक़ में ईंट से ईंट बजा दी और कई हफ़्तों इनको मीडिया कवरेज दी, लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नशर की और प्राइम टाइम प्रोग्राम्स किए। आज क्यों वो सिंथिया के इल्ज़ामात को सुनते साथ ही गलत करार दे रहे हैं? क्या सिर्फ इसलिए कि क्योंकि सिंथिया के इल्ज़ामात के पीछे इनको इनका एजेंडा या लिफाफे नज़र नहीं आ रहे? अवाम जानना चाहती है आज कहाँ है वो अपनी बहन रेहाम खान के लिए चादर लेकर पहुंच जाने वाले सलीम लिफाफी और हामिद मीर, जिसने गुलालाई के गंदे मैसेजेस खुद देखे थे, और मंसूर अली खान, शाहजेब खानजादा, जावेद चौधरी, कामरान शाहिद, अस्मा शराजी और इन जैसे कई बिकाऊ सहाफ़ियों को चुप क्यों साध गई है? और कहाँ है वो मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाली लिबरल आंटियाँ? क्यों नहीं सिंथिया के साथ खड़ी हो जाती वो? जी, हमें बहुत अच्छी तरह इल्म हो चुका है कि आपकी चोंचें जो हैं सिर्फ ख़ास एजेंडे और लिफाफों से खुलती हैं। अब आवाम आपकी हकीकत बहुत अच्छी तरह जान चुकी है, इनको बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। मज़ीद आखिर में मैं सिर्फ ये कहूँगी कि सिंथिया के लगाए गए इल्ज़ामात की शफाफ और न्यूट्रल तहकीकात होना लाजमी है। आपकी कब कोई बात हुई हो जो संगीन इल्जामात उन्होंने लगाए हैं इस वक्त, और ये कोई? मैं आपको हल्फन, साकिब आप मेरे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, मैं आपको हल्फन ये बयान दे रहा हूँ इस वक्त कि चूंकि हम लोग, जैसे मैंने आपको बताया कि 2 हफ्ते तो हम लोग एक कमरे में एक साथ रह रहे थे, तो हमारी बहुत चीजों पे, बहुत मामलात पर गुफ्तगू रही मेरी और सिंथिया की। उसी दौर में सिंथिया ने मुझ पर ये इंकशाफ भी किया था कि इमरान खान सिंथिया पर लट्टू हो गए हैं, और सिंथिया ने मुझे ये बताया था कि इमरान खान हैज प्रपोज्ड टू हर टू हैव सेक्स विद हिम। तो ये मुझे हैरत इस बात पर हुई कि सिंथिया अगर मुझसे ये बात कर सकती थी कि इमरान खान उनके साथ हम बिस्तरी करना चाहते थे या उनके साथ कोई फिजिकल ताल्लुकात रखना चाहते थे,
تو اس وقت وہ مجھے رحمان ملک کے بارے میں بھی بتا سکتی تھی, یا یوسف رضا گیلانی کے بارے میں بھی بتا سکتی تھی, یا مخدوم شہاب الدین, جن کو میں بہت اچھے سے جانتا ہوں. مخدوم شہاب الدین صاحب کے ساتھ میری بہت ملاقاتیں رہی ہیں اور نہایت نفیس اور شریف آدمی ہے مخدوم صاحب. تو انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں مجھ سے کی. اور دوسری بات میں آپ کو بتاتا چلوں ثاقب کہ آئی ہیو ایبسولوٹلی زیرو سمپتھی فار رحمان ملک. رحمان ملک سے جو میرے اختلافات ہیں وہ اصولی اختلافات ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ رحمان ملک محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے چیف سیکیورٹی آفیسر تھے, اور ان کی نگرانی کے دوران محترمہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا قتل ہوا لیاقت باغ میں. اور پوری دنیا کے اندر اگر کوئی سیکیورٹی لیپس ہوتا ہے یا اس قسم کی ایک سیکیورٹی لیپس تو ہوا نا, جو آپ کی ذمہ داری تھی وہ آپ پوری نہیں کر سکے, تو میں سمجھتا تھا کہ رحمان ملک کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تھی. میں سمجھتا ہوں کہ رحمان ملک کو ریپریمانڈ کرنا چاہیے تھا, نہ کہ ان کو زرداری صدر زرداری صاحب نے اپنی کیبنٹ میں انٹیریئر منسٹر بنایا. What are you doing in the presidency, and how will you prove your version of what happened? Sure. I was invited by, again, Pakistani Americans who had links to the former Prime Minister Gilani, who had been ousted as Prime Minister at that point in time, and was, as I was told, was staying at the presidencies, at the residency of the president. There were about 4 men present, including 2 Pakistani American men. I'm sure the comings and goings of any state house, from the Prime Minister's Secretariat to the Interior Ministry to the President, is fully documented and will be in logbooks. Right. Of that, I have no concerns. Mr. Gilani at the time appeared to be slightly unwell. He did not eat or drink anything that was presented to us. But when we parted ways and he gave me a hug, I can go into detail that his hug was a bit more intimate than it should have been. Okay. So you said the records will show that you did meet him there. Absolutely. And then بیٹھنے کی بجائے دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اور ایک طوفان کی شکل اختیار کر رہی ہے. اس پہ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں آج یہاں اسٹوڈیو میں عائشہ گل علیہ صاحبہ, جو ایک امریکی خاتون ہے. اس کے معاملے کو ہمیں پاکستان کے مین سٹریم الیکٹرانک میڈیا کو اتنی اہمیت نہیں دینی چاہیے. جو چیز آپ نے دیکھی ہے حامد میر صاحب, کیا وہ الزامات کو تقویت دیتی ہے جو عائشہ گل علیہ کی طرف سے عمران خان پر لگائے گئے جو بھی میسیجز آپ نے دیکھے؟ پاکستان کا میڈیا بھی اس خاتون کے ہنی ٹریپ میں آ گیا ہے. آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے؟ چلیں آپ کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے, یہ جھوٹ ہے, تو اس کی انویسٹیگیشن تو ہونی چاہیے. ابھی تک مجھے نہیں پتا کہ یہ خاتون کوئی صحافی ہے, تو اس کی انویسٹیگیشن تو ہونی چاہیے. یہ خاتون کوئی بزنس مین ہے, تو اس کی انویسٹیگیشن تو ہونی چاہیے. یا یہ کوئی فلم میکر ہے, کیا ہے, کسی کو کچھ پتا نہیں, تو اس کی انویسٹیگیشن تو ہونی چاہیے. اس کے کریڈینشلز کا بھی نہیں پتا. کیا پاکستان میں اس لیے ہے کہ یہ ہر دوسری پولیٹیکل پارٹی کی لیڈرشپ پر الزامات لگاتی پھرے؟ جو آپ کے پاس جو میسیجز آئے ہیں یہ آپ کو نہیں پتا کہ بلیک بیری سے ہیں یا آئی فون سے ہیں. عائشہ گل علیہ صاحبہ نے جو بھی الزام لگایا ہے, اس الزام کو یہ کہہ کے مسترد کر دینا کہ جی اس کی کوئی انکوائری نہیں ہونی چاہیے, یہ مناسب نہیں ہے. یہ الزام جو ہے یہ کافی سیریس ہو گیا ہے. لیکن آپ اتفاق کر رہے ہیں کہ یہ امریکی خاتون کو پاکستان کے میڈیا کو اتنی اہمیت نہیں دینی چاہیے, تو سپریم کورٹ اس کا سو موٹو ایکشن لے سکتی ہے. ایسا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب پر الزامات کا سلسلہ یہاں پہ رکنے والا نہیں ہے, اور اب ریحام خان صاحبہ کی کتاب بھی آنے والی ہے. میڈیا دوسروں پر الزام لگاتا رہتا ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس معاملے میں پاکستان کا میڈیا بھی ایک ہنی ٹریپ میں آ گیا ہے. تو ہنی ٹریپ میں آپ جب دوسرے پھنستے ہیں تو ان کا مذاق اڑاتے ہیں, تو اب پاکستان کا میڈیا بھی اس خاتون کے ہنی ٹریپ میں آ گیا ہے. صحافی ہو یا سیاستدان ہو, یہ جب اس قسم کے الزامات آئیں گے اور ان الزامات کی انکوائری نہیں ہوگی پراپر, اور کوئی لاجیکل کنکلوژن نہیں نکلے گا, تو جس طرح کہ آپ نے خود ہی شروع میں کہا کہ آپ کو ایسے لگ رہا ہے کہ آپ کے سر سے چادر کھینچی جا رہی ہے, تو اس ملک کی جو خواتین ہیں, پڑھی لکھی خواتین, وہ پریکٹیکل لائف میں آ کے کیسے کام کریں گی؟ سنتھیا رچی والا جو معاملہ ہے یہ اتنا امپورٹنٹ معاملہ نہیں ہے کہ ہم کرونا وائرس کو اور مہنگائی کو اور پیٹرول کی قلت کو چھوڑ کے اس پر ڈسکشن شروع کر دیں. عائشہ گل علیہ کی طرف سے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان پر لگائے جانے والے الزامات کی گرد بیٹھنے کی بجائے دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اور ایک طوفان کی شکل اختیار کر رہی ہے. اس پہ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں آج یہاں اسٹوڈیو میں عائشہ گل علیہ صاحبہ, جو ایک امریکی خاتون ہے. اس کے معاملے کو ہمیں پاکستان کے مین سٹریم الیکٹرانک میڈیا کو اتنی اہمیت نہیں دینی چاہیے. جو چیز آپ نے دیکھی ہے حامد میر صاحب,
کیا وہ الزامات کو تقویت دیتی ہے جو عائشہ گل علیہ کی طرف سے عمران خان پر لگائے گئے جو بھی میسیجز آپ نے دیکھے؟ پاکستان کا میڈیا بھی اس خاتون کے ہنی ٹریپ میں آ گیا ہے. آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے؟ چلیں آپ کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے، یہ جھوٹ ہے، تو اس کی انویسٹیگیشن تو ہونی چاہیے. ابھی تک مجھے نہیں پتا کہ یہ خاتون کوئی صحافی ہے، تو اس کی انویسٹیگیشن تو ہونی چاہیے. یہ خاتون کوئی بزنس مین ہے، تو اس کی انویسٹیگیشن تو ہونی چاہیے. یا یہ کوئی فلم میکر ہے، کیا ہے، کسی کو کچھ پتا نہیں، تو اس کی انویسٹیگیشن تو ہونی چاہیے. اس کے کریڈینشلز کا بھی نہیں پتا. کیا پاکستان میں اس لیے ہے کہ یہ ہر دوسری پولیٹیکل پارٹی کی لیڈرشپ پر الزامات لگاتی پھرے؟ جو آپ کے پاس جو میسیجز آئے ہیں یہ آپ کو نہیں پتا کہ بلیک بیری سے ہیں یا آئی فون سے ہیں. عائشہ گل علیہ صاحبہ نے جو بھی الزام لگایا ہے، اس الزام کو یہ کہہ کے مسترد کر دینا کہ جی اس کی کوئی انکوائری نہیں ہونی چاہیے، یہ مناسب نہیں ہے. یہ الزام جو ہے یہ کافی سیریس ہو گیا ہے. لیکن آپ اتفاق کر رہے ہیں کہ یہ امریکی خاتون کو پاکستان کے میڈیا کو اتنی اہمیت نہیں دینی چاہیے، تو سپریم کورٹ اس کا سو موٹو ایکشن لے سکتی ہے. ایسا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب پر الزامات کا سلسلہ یہاں پہ رکنے والا نہیں ہے، اور اب ریحام خان صاحبہ کی کتاب بھی آنے والی ہے. میڈیا دوسروں پر الزام لگاتا رہتا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس معاملے میں پاکستان کا میڈیا بھی ایک ہنی ٹریپ میں آ گیا ہے. تو ہنی ٹریپ میں آپ جب دوسرے پھنستے ہیں تو ان کا مذاق اڑاتے ہیں، تو اب پاکستان کا میڈیا بھی اس خاتون کے ہنی ٹریپ میں آ گیا ہے. صحافی ہو یا سیاستدان ہو، یہ جب اس قسم کے الزامات آئیں گے اور ان الزامات کی انکوائری نہیں ہوگی پراپر اور کوئی لاجیکل کنکلوژن نہیں نکلے گا، تو جس طرح کہ آپ نے خود ہی شروع میں کہا کہ آپ کو ایسے لگ رہا ہے کہ آپ کے سر سے چادر کھینچی جا رہی ہے، تو اس ملک کی جو خواتین ہیں، پڑھی لکھی خواتین، وہ پریکٹیکل لائف میں آ کے کیسے کام کریں گی؟ عامر میر صاحب بہت شکریہ.